حسد کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اشفاق احمد حسد کے بارے میں کہتے ہیں، حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کا نام ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع یہ کرتا ہے کہ دوسرے اس سے مر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، یہ خیال رکھنا کہ تمہارے اندر حسد اور عداوت نہ پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرت زمرہ بن سلبہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت اور اچھی حالت میں رہیں گے جب تک ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عرش کے سائے تلے کھڑا ہے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، اس کے نیک کام ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی پر حسد نہیں کیا، اور اس نے کبھی چغلی نہیں کھائی، اور نہ ہی اس نے کبھی ماں باپ کی حکم عدولی کی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 گروہ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے سبب سیدھے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان میں سے ایک گروہ وہ علماء ہیں جو حسد کا شکار رہتے ہیں۔ حسد ایک بہت بڑا زہر ہے، ایک بہت بری عادت ہے، بری چیز ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ناحق خون اسی حسد کی وجہ سے ہوا کہ فرزند آدم نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب دوسرے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر آگے نکل جانا سیکھیں، کیونکہ ہر چیز اس عظیم ہستی کے ہاتھ میں ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا رزق فراخ کرتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو خوش اور کھاتا پیتا دیکھ کر حسد اور اداس ہونے کے بجائے اس بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر بارگاہ الہی میں اپنے لیے اولاد نورینہ کی دعا کی، اور اللہ کریم نے ان کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پاس نعمتیں اور آسائشات دیکھ کر اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے امید رکھتے ہیں، لوگوں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجے میں بغض، حسد اور نفرت جیسے منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات سب کے لیے ہے، اس کا در سب کے لیے کھلا ہے، اس لیے آپ بلا جھجک اپنے رب سے فرمائشیں کریں، اس سے مانگیں جو آپ کا دل کرتا ہے، اور یقین کریں اللہ پاک آپ کو مایوس اور نا امید نہیں کرے گا۔